بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بہرکیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکے ہیں، اور ماہ رمضان کی ساری کثر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریقائیں ہیں، بے پردہ عورتیں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں۔ عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اعلان کوئی چیز کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک زوردار تماچا رسید کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان، آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا۔ رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عز و جل نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری یوں کہ روزے داروں کے سامنے ہی سگریٹ کے کش لگاتے ہیں، پان چباتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک اور بے مروت کہ سرے عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی، یعنی سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمانوں، ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھڑے اڑاتے رہیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے، ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے
نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرف سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے، بس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے رہنے والے عطا فرما دے۔ حورین کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ ہی اسی ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اس کے لیے جنت میں سونے چاندی اور یاقوت سے محل بنائے گا۔ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوئی کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ مومن پر بہتان باندھنا بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے۔ ردۃ الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی۔